اگر ماضی میں چند لوگوں نے بدماشی کی اور غنڈہ گردی کی تو کیا آج کراچی والوں نے ان کی غنڈہ گردی اور بدماشی کو خود اگر مسترد کیا تو کیا اس کی جگہ تمہیں کسی اتھارٹی نے لائسنس دیا ہے کہ تم دندناتے پھرو؟ اگر علی زیدی مجھ سے ڈیمانڈ کریں گے تو میں یہاں یہ اعلان کرتا ہوں کہ کراچی کو صاف کرنے کے لیے میں ایک اچھی خاصی اماؤنٹ کراچی کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں گا اگر وہ درخواست کرتے ہیں تو کراچی کے لیے۔ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم MQM پاکستان بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر علی زیدی نے سر عام مہاجروں اور کراچی کے لوگوں کو گالیاں دی ہیں، غنڈہ گردی اور بدماشی کی تمام حدودوں کو پار کر دیا ہے۔ پبلک اور عوام کے سامنے مغلظات بکی، گالیاں دی، بد تہذیبی اور بدتمیزی کی انتہا کی، تو میں اور پھر اس کی آڑ میں اپنے حواریوں سے سوشل میڈیا پر مہاجروں کو گالیاں دی، مہاجروں کی بہنوں اور بیٹیوں کی تضحیک اور تذلیل کی، میں وفاقی وزیر علی زیدی کے اس رویے اور گالم گلوچ اس پورے رویے کی میں سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھ پر لندن پیسے بھجوانے کے حوالے سے جو الزامات لگائے ہیں میں انہیں قانونی نوٹس بھجواؤں گا۔ ابے کیوں تیری عاقبت ماری گئی ہے میرے بھائی؟ کیوں پنگا لے رہا ہے یار؟ اگر ہماری بدماشی کا تاثر ہے، بدماشی نہیں تھی، غنڈہ گردی نہیں تھی MQM کے زمانے میں، ابے وہ تاثر ہی تمہارے ابھی تک اعصاب پہ سوار ہے، جو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے تم اس سے زیادہ بڑے بدماش بن رہے ہو یار۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ اور کہہ رہے ہو کہ فاروق ستار بھتہ لے کر لندن بھیجتا تھا، وہ تو شکر ہے اس نے تھا کہہ دیا۔ وفاقی کابینہ میں MQM کے وہ لوگ شامل ہیں جن پر منی لانڈرنگ کے حوالے سے مقدمات درج ہیں۔ تو اس میں تو بھائی تمہاری کابینہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں MQM کے یا جو ان کے ساتھ ہیں ان کے نام ہیں اس FIR میں۔ ابے تمہیں تو چلو بھر پانی میں ڈوب کے ویسے ہی مر جانا چاہیے۔ اگر MQM پاکستان کو ساتھ رکھا ہے، میں نام نہیں لے رہا، آپ FIR دیکھ لیجئے، اس FIR میں اگر میرے بہادر آباد کے MQM پاکستان کے ساتھی ان کے نام ہیں تو پھر تمہیں اپنی ہی حکومت اور کابینہ اور وفاقی حکومت سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ تو بیٹا یا تو ان کو وفاقی حکومت سے الگ کرو یا خود استعفیٰ دو، جب تک یہ الزام ثابت نہ ہو جائے ادھر یا ادھر۔ یہ ہے اصولی سیاست۔ آؤ مرد کے بچے بنو اور سیاست کرو۔ کس سے بھیڑ رہے ہو بھائی؟ کس سے پنگا لے رہے ہو یار؟ کراچی کی صفائی مہم کے نام پر بلدیاتی الیکشن کے لیے کراچی کے عوام کو بے وقوف بنا کر چندہ جمع کیا جا رہا ہے اور علی زیدی خود میئر کراچی بننے کے امیدوار ہیں۔ صفائی کی مہم پر نکلے ہیں، لیکن اگر دماغ میں کچرا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ خود صفائی کی مہم پر نکلے لیکن دماغ میں آپ کے ہم حواسوں پہ چھائے ہوئے ہیں۔ اگر مینڈیٹ سچا ہوتا اور اپنا ہوتا تو آج اتنے انسیکیور نہ ہوتے، لیکن اب تم جو چندہ جمع کر رہے ہو اور جو لہجہ اور زبان اختیار کر رہے ہو، یہ تمہیں تو شاید جو ہماری اطلاعات ہے کہ کراچی کی میئرشپ کے لیے شاید نامزد کیا گیا ہے یا سوچا گیا ہے، تو تم اپنی اوقات سے اتنا باہر نکل گئے۔ میں وزیر اعظم اور اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ علی زیدی کے رویے کا نوٹس لیں، نہیں تو دوسری صورت میں مجھے اپنے کارکنوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ماضی میں بھی کسی نے کراچی میں بدماشی کی اور غنڈہ گردی کی تو کراچی والے اور اہلیان کراچی ایسے بدماشوں اور غنڈوں کے لیے کافی ہے۔ اور اگر آج تم نے غنڈہ گردی اور بدماشی کا بیڑا اٹھایا ہے تو پھر کراچی والے بھی کراچی کے بیٹے ہیں، پاکستان کے بیٹے ہیں،
مہاجروں کی اکثریت والے اس شہر میں بانیان پاکستان کی اولادیں رہتی ہیں، پھر وہ تمہاری بدماشی اور تمہاری غنڈہ گردی کو بھی پہنچنے کے لیے اکیلے کافی ہیں۔ میں تو اس کے نام کے آگے یہ وفاقی وزیر کا لفظ بھی لگانا یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اہالیان کراچی کی توہین ہے۔ ایم کیو ایم کو بھی چند لوگوں نے بدنام کیا تھا، اس رویے کی وجہ سے ایم کیو ایم بدنام تھی، لیکن کراچی کے عوام نے ایم کیو ایم کو 35 سال تک برداشت کیا تھا۔ ایم کیو ایم میں مانتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہاں، چند گندی مچھلیوں کی وجہ سے آج اگر 35 سال کے بعد ایم کیو ایم کا زوال آیا تو یہ چند گندی مچھلیوں کی وجہ سے تھا جنہوں نے تمہارے جیسا رویہ اختیار کیا تھا۔ میں مانتا ہوں اس بات کو۔ تو اگر ہمارے زوال میں اور ہمیں تو نیچے آنے میں میرے بھائی 35 سال لگے، خدا کی قسم تمہیں تو کراچی والے 5 سال میں فارغ کر دیں گے، اگلے الیکشن میں تم نظر بھی نہیں آؤ گے۔ جنہوں نے کیا، میں نے برداشت کیا۔ میں نے کارکنوں سے کہا کہ ہمیں کراچی کے ماحول کو خراب نہیں کرنا، ہمیں ایم کیو ایم کے اندر کے ماحول کو خراب نہیں کرنا۔ میں نے کوئی اشتعال انگیزی کا درس نہیں دیا، کسی کو بہادر آباد یا بہادر آباد کے لوگوں ساتھیوں کے خلاف کوئی ایسا اقدام کرنے سے روکا۔ میں نے سب کو کہا کہ صبر کریں، برداشت کریں، لیکن صبر اور برداشت کی بھی حد ہوتی ہے یار۔ ایم کیو ایم پاکستان کو اصل میں ختم کرنے کا پروگرام تھا، جسے بہادر آباد والے بھی نہیں سمجھ سکے۔ علی زیدی، وفاقی وزیر بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہ سارے اختیارات ڈی ایچ اے کے بھی، پولیس کے بھی، رینجرز کے بھی، یہ سارے اختیارات خود لے کے سو موٹو نوٹس لے کے اپنی بدماشی، اپنی غنڈہ گردی کی عملداری قائم کرو اور دھندناتے پھرو ڈی ایچ اے کی سڑکوں پہ، کراچی کی سڑکوں پہ، ماں بہن کی گالیاں دو کراچی کے کسی معزز اور پرامن شہری کو۔ اور یہ تم جج لگے ہو جو فیصلہ دے رہے ہو کہ یہ غیر قانونی کام ہے، سنت ابراہیمی کو۔ کامران قصوری نے کہا کہ علی زیدی نے جو بدمعاشی کی وہ سب کراچی کے عوام کے سامنے ہے، اور کس طرح سے عید الاضحیٰ کے موقع پر کراچی شہر میں دندناتے پھر رہے تھے۔ جو الزامات انہوں نے میری ذات پر لگائے ہیں، تو میں یہاں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جو باتیں انہوں نے مجھ سے منسلک کی ہیں اپنے ٹویٹ میں اور اپنی پریس کانفرنس میں، ان تینوں باتوں کے اوپر میں آئندہ چند روز میں ان کو قانونی نوٹس جاری کرنے کا یہاں اعلان کر رہا ہوں۔ اگر آپ کراچی کو صاف کرنے کا خود ساختہ مینڈیٹ لے کر کراچی میں دندناتے پھر رہے ہیں تو آپ ایک وفاق کے نمائندے ہیں۔ کراچی کی عوام کو بتائیں کہ آپ کی وفاقی حکومت نے آپ کو کتنی گرانٹ یا فنڈ جاری کیے ہیں، آپ وفاقی حکومت سے کتنی کراچی کو صاف کرنے کے لیے مشینری لے کر آ رہے ہیں اور آئے ہیں۔ اب روزانہ اس بات کا سوال آپ سے کامران قصوری کرے گا۔ دراصل علی زیدی کراچی کا میئر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن کراچی کے عوام ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اگر 2020 کے الیکشن میں میئر بننے کے لیے کراچی کی ہی عوام سے بھتہ مانگ کر، چندہ مانگ کر، یا پرائم منسٹر ہاؤس کا اختیار اور پاور استعمال کر کر کراچی کی کے الیکٹک، کراچی کے انڈسٹریلسٹوں سے اگر آپ پیسے لے کر کراچی کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کام تو کراچی والے خود بھی کر سکتے ہیں۔